بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ ان آیات بابرکات سے سورۃ الذاریات کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی چند آیات کے اختتام پر 27ویں پارے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذاریات کی قسم کھائی ہے۔ ذاریات کا معنی ہے بکھیرنے والیاں، ان کی قسم، بوجھ اٹھانے والیوں کی قسم، آسانی چلانے والیوں کی قسم، معاملات تقسیم کرنے والیوں کی قسم۔ یہ ساری قسمیں ہواؤں کی قسمیں ہیں، یا جو آخری ہے یہ فرشتوں کے بارے میں۔ یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کائنات کے لوگوں، جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ وعدہ سچا ہے، اور جزا و سزا کا دن ضرور آنے والا ہے۔ قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بیان فرماتے ہیں جہاں کسی معاملے کی تصدیق اور تاکید مقصود ہو، کسی معاملے کی اہمیت بتانا مقصود ہو۔ یا اس سورۃ مبارکہ میں وہ واقعہ بھی آ گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، چند آیات 26ویں پارے میں ہے اور واقعہ ختم نہیں ہوتا کہ 27ویں پارے میں اس کا باقی حصہ آ جاتا ہے۔ پہلا لفظ ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے فرشتوں تمہارا اور کیا معاملہ ہے؟ ایک تو تم میرے لیے بیٹے کی بشارت لے کے آئے ہو، اور کیا تمہارا معاملہ ہے؟ کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمارا اور کام یہ ہے کہ ایک مجرم قوم ہے، ہمیں ان کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کر دیں جو پتھر نشان زدہ ہیں اور حد سے بڑی ہوئی قوم پر پھینکے جائیں گے۔ اس سے مراد قوم لوط ہے۔ حضرت لوط تاریخی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط، اور یہ پہلے حضرت ابراہیم پر ایمان لائے، پھر اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور انہیں اور بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہ واقعہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی، وہ یہ فرمایا کائنات کے لوگوں، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے نہ رزق چاہتا ہوں نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ کیوں؟ میں اللہ خود بڑا رزق دینے والا اور مضبوط قوت والا۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ انسان کے ذمے ہے اللہ کی عبادت، اور اللہ نے ذمہ لیا ہے رزق کا۔ اللہ بندے کو رزق عطا کریں گے اور اللہ کریم اس کے اسباب بھی پیدا کریں گے، لیکن انسان ایسا غافل ہے اور اس کے نظام زندگی میں ترتیب میں ایسی خرابی ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا اس کے لیے سوچتا رہتا ہے، اس کے لیے بھاگتا رہتا ہے رزق کے لیے، اور جو ذمہ اس کا لگایا گیا عبادت اس سے غافل ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کی ترتیب اس طرح خراب کر دی۔ سورۃ ذاریات کے بعد سورۃ طور ہے۔ طور سے مراد پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا۔
اور جس پر تجلی بھی فرمائی۔ فرمایا طور کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو بری کی چھیلی پہ لکھی گئی ہے، اور بیت المعمور کی قسم، اور اونچی چھت کی قسم یعنی آسمان کی قسم، یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ پاک نے یہاں بھی وہی مضمون دہرایا جو پچھلی سورت کا تھا کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا مقرر کردہ دن آنے والا ہے قیامت، اور وہ مجرموں کے لیے عذاب کا دن بن جائے گا، اور اس دن کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ حقیقت اللہ نے یہاں پھر قسموں کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر فرمایا مجرموں کے لیے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا اور نیکوکاروں کے لیے جنت۔ اور جنت میں یا اللہ کریم نے اپنی رحمت کے ساتھ ایک عجب مضمون بیان فرمایا۔ فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، ایمان والے اور ان کی اولادیں سب چلے گئے جنت میں، لیکن درجات کا فرق ہے۔ والدین اور اولاد میں سے کسی کا درجہ جنت میں اعلیٰ اور کسی کا نیچے۔ فرمایا پھر اللہ پاک رحمت اس طرح فرمائیں گے کہ جن کا درجہ اوپر ہے وہ اوپر ہی رہیں گے، جن کا درجہ نیچے ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ درجہ بلند کر کے ملا دیں گے، اور جنت میں اللہ پاک گھر والوں کو اکٹھا کر دے گا۔ جن کا درجہ اعلیٰ ہے ان کا نیچے نہیں کیا جائے گا، نیچے والوں کا اللہ پاک درجہ بلند کر دے گا۔ ایمان والے اور ان کی اولادوں کو اللہ کریم روز قیامت جنت میں ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے۔ یہ مضمون اللہ پاک نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ پھر سورۃ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا قیامت کو، یہ بھلے اس کو نہ مانے، قرآن کی حقیقت کو نہ مانے، لیکن جب یہ عذاب دیکھیں گے پھر انہیں پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت کا ماننا یا یقین کرنا نفع نہیں دے گا، بلکہ جو عذاب میں مبتلا ہو گیا پھر اس کے لیے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ سورہ النجم کا آغاز ہوتا ہے، نجم کا معنی ستارہ، فرمایا ستارے کی قسم۔ یہ قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا بیان فرمایا۔ معراج وہ شان ہے جو اللہ نے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور پہلے انبیاء میں سے اس طرح کی شان کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اس شان کا اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا، اور اس سورۃ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے تضادات بیان فرمائے۔ فرمایا دیکھو کہ یہ تضادات اللہ کے حکم سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، انسان کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں۔ مثلا فرمایا دیکھو اللہ جو ہے وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے۔ یہ دونوں الٹ چیزیں، تضاد ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا مذکر اللہ نے بنائے اور مؤنث بھی اللہ نے بنائی، یہ بھی الگ الگ جنس ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا انہ ہوا اغنا و اقنا، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے کسی کو غنی بنا دیا اور کسی کو فقیر بنا دیا۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے تضادات پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک درخت یا ایک بیل، اس پہ جو پھل اگا رنگ ایک جیسا، ذائقے مختلف ہو گئے، یا ذائقہ ایک جیسا اور پھلوں کے رنگ مختلف ہو گئے، حالانکہ جڑ ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اپنی قدرتوں کا اظہار اس طرح بھی فرماتے ہیں۔ سورہ القمر، قمر کا معنی چاند، پچھلی سورت تھی ستارے والی، یہ ہے چاند والی۔ اللہ نے یہاں پہ شق قمر کا ذکر فرمایا
کہ جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کافر آ گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تب مانیں گے آپ کو اللہ کا نبی کہ جب آپ یہ جو چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کر۔ فرمایا میں تو نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن پھر اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو غار حرا والی پہاڑی ہے اس کے ایک جانب ایک ٹکڑا تھا اور دوسری جانب دوسرا ٹکڑا تھا، درمیان میں پہاڑی نظر آ رہی تھی واضح طور پر۔ اس طرح قرآن کہتا ہے لیکن ہوا یہ وَيَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ کافروں کی عادت یہ ہے کہ جو بھی نشانی دیکھیں گے کہیں گے مسلسل جادو ہو رہا ہے، ایک دفعہ پھر جادو ہو گیا، نہیں مانیں گے۔ فرمایا منکرین رسالت جنہوں نے پہلے انبیاء کے انکار کیے، یہاں پہ ان کا بھی تذکرہ، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور ان کے انجام اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ اس صورت مبارکہ میں ایک انفرادیت ہے کہ ایک آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا اور قرآن کو سمجھنے والا؟ اس کا مطلب ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے اور جو اس کی طرف آئیں، اس سے کچھ حاصل کرنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، ان کے لیے قرآن بڑا آسان ہے۔ اب تو تعلیم قرآن کو بہت آسان کر دیا گیا، مختلف زبانوں میں اور مختلف پیرایوں میں تعلیم دینے والے اس کی تعلیم دے رہے۔ قرآن نے سوال کیا کہ کوئی ہے سمجھنے والا، ہم نے تو اس کو آسان کر دیا۔ سورۃ الرحمن، اس سے آگے سورت آتی ہے، اس میں اور انفرادیت ہے کہ ایک آیت مبارکہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ بار بار دہرائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اس طرح کا بیان کا انداز ہے، یہاں بھی ہے، سورۃ قمر میں بھی ہے، اور پیچھے سورۃ شعراء گزری ہے وہاں بھی ہے، اور آگے جا کے ایک اور سورت ہے 29ویں پارے کے آخر میں وہاں بھی ہے یہ انداز کے آیت مبارکہ کو دہرایا سمجھنے کے لیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ بسا اوقات یہ کی بات آپ 3 دفعہ دہرا تاکہ سمجھنے والے کو سمجھ آ جائے۔ یا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا سورۃ الرحمن میں، اور یہ بڑی شان والی سورت ہے، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں، اور ساتھ ساتھ فرمایا اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ یہ سورت جنوں کو پڑھ کے سنائی تو وہ تم سے اچھا جواب دیتے ہیں۔ میں جب بھی یہ آیت پڑھتا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ جن فوراً کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے ہمارے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے۔ لہذا علیہ فرماتے ہیں کہ عام حالت میں نماز کے علاوہ ترجیح ہے کہ عام حالت میں اگر کوئی شخص سنے تو ان آیات کے ساتھ ساتھ یہ والا جواب دے سکتا ہے جو جواب اللہ تعالیٰ نے جنوں کا یہاں پہ ذکر فرمایا۔ سورۃ الرحمن کے بعد سورت ہے واقعہ، فرمایا جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی اور اس کا واقعہ ہونا کوئی جھوٹ نہیں ہے، خافضۃ رافعہ، وہ واقعہ ہونے والی کئی لوگوں کو اونچا کر دے گی اور کئی لوگوں کو نیچے گرا دے گی۔ یہ واقعہ ہونے والی کیا ہے؟ یہ ہے قیامت۔ فرمایا قیامت آئے گی، واقعہ ہوگی، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، غلط بیانی نہیں ہے، اس کا واقعہ ہونا برحق ہے، اور اس دن کئی لوگوں کے درجے اونچے ہو جائیں گے اور کئی لوگوں کے درجے نیچے ہو جائیں گے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 گروہوں کا بھی تذکرہ فرمایا، فرمایا کنتم ازواجا ثلاثہ، اے انسانوں تمہارے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ کہ جنہیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، اور ایک وہ جنہیں الٹے ہاتھ میں ملیں گے۔
تو سیدھے ہاتھ والے فرمایا کامیاب ہو جائیں گے اور الٹے ہاتھ والے ناکام ہو جائیں گے۔ یا تیسرا گروہ جو ہے وہ بھی کامیاب ہونے والوں کا ہی ہے۔ گویا کامیاب ہونے والوں کے اللہ نے یہاں پہ دو گروہ ذکر فرمایا اور ایک ناکام ہونے والوں کا۔ جو تیسرا گروہ کامیاب ہونے والا ہے دو میں سے، وہ ہے اولئک المقربون، اللہ کے قریبی بندے۔ لہذا اللہ نے دو کامیاب ہونے والے گروہ ذکر کیے اور ایک ناکام، کل تین، اور تینوں کے ساتھ جو انجام ہونے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ یہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے اور جہنم کی سختیوں کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک سوالیہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے اپنی قدرتوں کے بیان کرنے میں۔ مثلا فرمایا اے لوگو، یہ جو تخلیق کا نظام ہے، افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ جو تخلیق کا نظام ہے، انسانوں کے ہم پیدائش، یہ نظام تم نے بنایا ہے یا ہم اس پر اختیار رکھتے ہیں؟ پھر فرمایا نہیں، ہمارا اختیار ہے، ہم ہی پیدا کرتے ہیں اور ہم ہی مارنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ جو کھیتیاں کھڑی ہیں، ان کھیتیوں کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ہم اگاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو تمہاری ساری کھیتیاں ضائع کر دیں اور تم حیران و پریشان کھڑے رہو اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ پھر آگے ایک آیت میں فرمایا یہ جو پینے والا پانی ہے، یہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اگر ہم اس پانی کو کھارا کر دیں، ساری دنیا کا پانی کھارا ہو جائے، پینے والا پانی نہ ملے تو کہاں سے لوگ کیوں نہیں شکر کرتے؟ پھر آگے فرمایا یہ جو تم آگ جلاتے ہو، اس آگ کے لیے ایندھن تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہو؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اس میں ایندھن آ گیا، پانی آ گیا، کھیتیاں آ گئی، انسانوں کی تخلیق آ گئی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کبھی کبھی ماہرین معیشت، ہمارے مسلمانوں کے بھی کئی دفعہ وہ اصل لائن سے ہٹ جاتے ہیں، اور کافروں کے تو ہے ہی، وہ غور کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے پانی کہاں سے آئے گا، ایندھن کہاں سے آئے گا، رزق کہاں سے آئے گا۔ اور پروردگار فرماتے ہیں میں نے اس زمین کے نیچے بڑے خزانے جمع کیے ہیں، جیسے جیسے دنیا بڑھتی جائے گی اس کے خزانے نکلتے آئیں گے۔ تم اس کے بارے میں نہ سوچا کرو کہ لوگ کہاں سے کھائیں گے، بس تم اللہ کے بارے میں، اللہ کی عبادت کے بارے میں سوچا کرو، اپنے لیے نیک عمل کے بارے میں سوچا کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس لیے فرمایا تجعلون رزقکم انکم تکذبون، یہ ساری نعمتیں کھا کے تم نے شکر یہ کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی قدرتوں اور اختیارات کو تسلیم کرو۔ سورۃ الواقعہ جو ہے، جیسا کہ گزارش کی گئی کہ اس میں رزق کے بڑے بڑے ذرائع کا ذکر ہے کہ اللہ پاک پیدا فرمانے والے، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس صورت مبارکہ کا پڑھنا رزق کی کشائش اور کاروبار کی بہتری کے لیے، دکان اور کاروبار کی خیر و برکت کے لیے اس کا پڑھنا نفع مند ہے، خاص طور پہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا اس سورت کا مستحب ہے۔ سورت الحدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جو مضامین پچھلی سورت کے ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی عرش عظیم کا رب ہے، دن پیدا کرتا ہے، رات پیدا کرتا ہے، تمہیں اس نے پیدا کیا، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ وہ ہے جو اہل ایمان کو جنت عطا کرنے والا ہے، اور کافروں کے لیے اس نے جہنم بنائی ہے۔ اس طرح فرمایا کافروں نے یہ کہا کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے اور یہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا یہ غافل ہو گئے دنیا کی حقیقت میں، دنیا کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے اور اس کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ فرمایا ان کے طرز عمل سے ہٹ کے اہل ایمان تم کوشش کر لو، آگے بڑھ جاؤ، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں، اس جنت کے لیے جلدی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو
پچھلی صورت میں رزق کے ذرائع بتائے تھے. یہاں فرمایا دیکھو کہ ہم نے یہ صورت الحدید، حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا، فرمایا ہم نے لوہا پیدا کیا جس میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور لوہوں کے لیے نفع بھی ہے، بڑے نفع. اس لیے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ لوہا ایسی چیز ہے کہ اس کی خرید و فروخت یا کاروبار، اس کے ساتھ انسان کسی طرح بھی وابستہ ہو وہ نفع سے خالی نہیں ہے. حتیٰ کہ خراب لوہا، بیکار لوہا جسے ہم بیکار سمجھتے ہیں اور کباڑیے کو بیچ دیتے ہیں، اس کا کاروبار بھی نفع سے خالی نہیں. قرآن نے کہا منافع للناس، اس میں ہم نے بڑے نفع رکھے ہیں کاروباری اعتبار سے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی ایک نشانی ہے کہ تمہاری معیشت کے لیے اور دنیا میں کئی چیزوں کو قائم کرنے کے لیے میں نے لوہا نازل کیا. تو سورۃ الحدید میں لوہے کے منافع کا تذکرہ آیا ہے اور اس سورت کے ساتھ ہی 27ویں پارے کا اختتام ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.